بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جامعہ ترمذی حدیث نمبر 16۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بطور طنز یہ بات کہی گئی کہ تمہارے نبی نے تمہیں ساری چیزیں سکھائی ہیں، حتیٰ کہ پیشاب پاخانہ کرنا بھی۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور فخر کہا، ہاں ایسا ہی ہے، ہمارے نبی نے ہمیں پیشاب پاخانہ کے وقت قبلہ کی طرف منہ کرنے، داہنے ہاتھ سے استنجا کرنے اور 3 پتھر سے کم سے استنجا کرنے اور گوبر اور ہڈی سے استنجا کرنے سے ہمیں منع فرمایا ہے۔ جامعہ ترمذی حدیث نمبر 17۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت کے لیے نکلے تو آپ نے فرمایا، میرے لیے 3 پتھر ڈھونڈ لاؤ۔ میں 2 پتھر اور 1 گوبر کا ٹکڑا لے کر آپ کی خدمت میں آیا تو آپ نے دونوں پتھروں کو لے لیا اور گوبر کے ٹکڑے کو پھینک دیا اور فرمایا، یہ ناپاک ہے۔ جامعہ ترمذی حدیث نمبر 18۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گوبر اور ہڈی سے استنجا نہ کرو، کیونکہ وہ تمہارے بھائیوں جنوں کی خوراک ہے۔ جامعہ ترمذی حدیث نمبر 19۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، تم عورتیں اپنے شوہروں سے کہو کہ وہ پانی سے استنجا کیا کریں، میں ان سے یہ بات کہتے شرما رہی ہوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا ہی کرتے تھے۔ جامعہ ترمذی حدیث نمبر 20۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا، آپ قضائے حاجت کے لیے نکلے تو بہت دور نکل گئے۔ جامعہ ترمذی حدیث نمبر 21۔ عبداللہ بن مغفل کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ آدمی اپنے غسل خانہ میں پیشاب کرے، اور فرمایا، زیادہ تر وسوسے اسی سے پیدا ہوتے ہیں۔ جامعہ ترمذی حدیث نمبر 22۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے اپنی امت کو حرج اور مشقت میں مبتلا کرنے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ جامعہ ترمذی حدیث نمبر 23۔ زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، اگر مجھے اپنی امت کو حرج و مشقت میں مبتلا کرنے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں انہیں ہر صلاۃ کے وقت وجوباً مسواک کرنے کا حکم دیتا، نیز میں عشاء کو تہائی رات تک مؤخر کرتا۔ جامعہ ترمذی حدیث نمبر 24۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی رات کو نیند سے اٹھے تو اپنے ہاتھ برتن میں نہ ڈالے جب تک کہ اس پر 2 یا 3 بار پانی نہ ڈال لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کا ہاتھ رات میں کہاں کہاں رہا ہے۔ جامعہ ترمذی حدیث نمبر 25۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو بسم اللہ کر کے وضو شروع نہ کرے اس کا وضو نہیں ہوتا۔ جامعہ ترمذی حدیث نمبر 27۔ سلمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم وضو کرو تو ناک جھاڑو اور جب ڈھیلے سے استنجا کرو تو طاق ڈھیلے لو۔ جامعہ ترمذی حدیث نمبر 28۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے ایک ہی چلو سے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، 3 بار آپ نے ایسا کیا۔ جامعہ ترمذی حدیث نمبر 29۔ حسان بن بلال کہتے ہیں کہ میں نے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیکھا کہ انہوں نے وضو کیا تو اپنی داڑھی میں خلال کیا، ان سے کہا گیا، کیا آپ اپنی داڑھی کا خلال کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں داڑھی کا خلال کیوں نہ کروں، جبکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو داڑھی کا خلال کرتے دیکھا ہے۔